الدين عند الله الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی علوم کے تعارف کے سلسلے میں علم فقہ کے تیسرے حصے میں آج ہم بات کریں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا شیعہ فقہ اور اجتہاد کی تاریخ۔ فقہ شیعہ کئی ادوار سے گزری ہے۔ ہر دور میں کچھ مجتہدین اور فقہا آئے ہیں جن میں سے ہر ایک نے فقہ کی ترقی اور توسیع میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فقہ شیعہ کے ابتدائی دور، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے صرف حدیث بیان کرنے کی حد تک تھا، اس وقت سے لے کر عصر حاضر تک اس علم میں روش اور مضامین دونوں اعتبار سے کافی تبدیلی آئی ہے۔ شیعہ فقہ اور فقہا کی تاریخ کو درجہ 10 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا زمانہ ہے عصر تشریع۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 23 سالہ دور کو عصر تشریع کہا جاتا ہے، جو بعثت کی ابتدا سے آپ کی عمر کے آخر تک کو شامل ہوتا ہے۔ اس دور میں اسلامی فقہ کا محور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی۔ دوسرا دور، جسے عصر تفسیر و تبیین کہا جاتا ہے، یہ دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے شروع ہو کر امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں امام معصوم کے وجود کی وجہ سے اہل سنت کے برخلاف شیعوں کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑی، اگرچہ جو لوگ ائمہ سے دور تھے وہ مسائل میں سادہ طریقے سے اجتہاد کر لیا کرتے تھے۔ اس دور کے فقہا میں علی ابن ابی رافع، سعید ابن مسیب، زرارہ بن اعین شیبانی، ابو بصیر اسدی، محمد بن مسلم، جمیل ابن دراج اور صفوان بن یحییٰ زیادہ معروف ہیں۔ تیسرا دور، جسے عصر محدثین کہا جاتا ہے، یہ دور تقریباً غیبت کبریٰ یعنی چوتھی صدی کے پہلے نصف سے 5ویں صدی کے پہلے نصف تک کو شامل ہے۔ اس دور کے رہبروں میں شیعہ امامیہ بزرگ فقہا اور محدثوں کے نام شامل ہیں، جو اکثر اس دور کے دو مذہبی اور ثقافتی شہر یعنی قم اور رے میں رہتے تھے۔ اس دور میں لکھی گئی احادیث کی کتابیں شیعہ امامیہ فقہ کی اصلی منابع شمار ہوتی ہیں، اور اس دور میں فقہ کی ترقی میں آل بیت کی شیعہ حکومت کا مؤثر کردار رہا ہے۔ اس دور کے فقہا میں علی ابن ابراہیم قمی، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، جعفر بن محمد بن جعفر کولوئی، علی ابن حسین بابوئی اور شیخ صدوق شامل ہیں۔ چوتھا دور، جسے عصر آغاز اجتہاد کہا جاتا ہے، یہ دور بھی غیبت کبریٰ سے قریب ہے، اور یہ دور دو بزرگ فقہا ابن ابی عقیل عوانی اور ابن جنید اسقافی کے ذریعے شروع ہوا اور نصف صدی تک جاری رہا۔ اس دور میں گزشتہ ادوار کے برخلاف علم فقہ اجتہادی شکل اختیار کر گیا، اور علم اصول الفقہ کی برکت سے اس کو خوب رونق ملی، اور پہلی دفعہ شیعہ امامیہ علماء اور دانشوروں کے توسط سے فقہی مسائل کو نصوص سے نکال کر اس پر تحقیق ہوئی۔ یہ طریقہ شیخ مفید کے ذریعے کمال کو پہنچا اور سید مرتضیٰ کے توسط سے دوام پا گیا۔ پانچواں دور، جسے عصر پیش رفت اجتہاد کہا جا سکتا ہے، شیعہ فقہ کا یہ دور ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی پوری زندگی کو شامل ہے۔ آپ شیعہ فقہا میں سب سے زیادہ بزرگ اور مؤثر ہیں۔ آپ نے سید مرتضیٰ کی رحلت کے بعد شیعوں کی زعامت اور مرجعیت کا عہدہ سنبھالا۔ آپ نے فقہ میں کچھ اہم کام انجام دیے، جیسے شیعہ اجتہاد کو وسعت دینا، شیعہ فقہ کے تمام ابواب میں مکمل کتابیں لکھنا، اور اہل سنت کے مقابلے میں شیعہ اجتہاد کو استقلال دینا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ چھٹا دور، جسے عصر توقف اجتہاد کہا جاتا ہے، شیخ طوسی کی رحلت سے ابن ادریس حلی یعنی تقریباً 1.5 صدی تک فقہا اسلامی احکام میں اپنے نظریے کا اظہار نہیں کرتے تھے اور زیادہ تر گزشتہ نظریات کا تکرار کرتے تھے۔ یہ سب شیخ طوسی کے علمی مقام کی وجہ سے تھا، اور شیخ طوسی کے مبانی اور قوی استدلال کے مقابلے میں عجز کا احساس کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دور میں فقہ کی زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ البتہ اس دور کے کچھ فقہا نے کتابیں لکھی بھی ہیں، جن میں فضل بن حسن تبرسی، قطب الدین راوندی، احمد بن علی تبرسی، ابن شہرشو، قطب الدین بہقی وغیرہ شامل ہیں۔ ساتواں دور، جس اجتہاد کا دوبارہ آغاز ہوا، 150 سالہ عصر توقف اجتہاد کے بعد فقیہ ابن ادریس حلی اور ان کے دوسرے ہم عصر فقہا نے شیخ طوسی کی تقلیدی حالت کو ختم کرتے ہوئے ان کے فقہی نظریات پر تنقید کی۔ ابن ادریس حلی نے اپنی کتاب سرائر میں فقہ کے تمام مسائل میں شیخ طوسی کے نظریے کو بیان کیا اور اس پر پوری طرح سے نقد کیا۔ آہستہ آہستہ دوسرے فقہا جیسے محقق حلی، علامہ حلی
اور فخر المحققین بھی اس راہ کے راہی بنے۔ یوں شیعہ فقہ ایک بار پھر سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوئی۔ یہ دور ابن ادریس ہلی سے لے کر 11ویں صدی میں اخباریوں کا دور شروع ہونے تک جاری رہا۔ اس دور کے دیگر فقہا میں سید ابن طاؤس شہید اول، محقق کرکی شہید ثانی، محمد بن علی عاملی جبلی، شیخ بہائی، فاضل مقداد مقدس اردبیلی اور خواجہ نصیر الدین طوسی جیسی معروف شخصیات شامل ہیں۔ آٹھواں دور جسے فقہ کی توسیع اور اخباریوں کی پیدائش کا دور کہا جا سکتا ہے۔ 11ویں صدی اخباریوں کے وجود میں آنے کا دور تھا، جن کا عقیدہ تھا کہ شیعہ فقہ کے استنباط کا منبع صرف قرآن و سنت ہے، نہ کہ وہ جو مجتہدین کہتے ہیں۔ اس بات کے کچھ علل و اسباب تھے، اس لیے کہ علم اصول الفقہ کے موجد اہل سنت تھے، کیونکہ ائمہ علیہم السلام کو تو ان قواعد کی ضرورت نہیں تھی، لہذا یہ قواعد اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی اہمیت میں کمی کا باعث بنتے تھے۔ اسی وجہ سے ان دانشوروں کی نظر میں اجتہاد کے دوران ان قواعد کی پابندی نہیں کرنی چاہیے جو علم اصول کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اس گروہ کا سب سے اہم پیشوا الفوائد المدنیہ نامی کتاب کا مصنف مولوی محمد امین استرابادی تھا۔ وہ متقدمین سے لے کر شہیدین تک اور دوسرے علماء پر تنقید کیا کرتا تھا اور سب کو اہل سنت کے مکتب کا پیروکار سمجھتا تھا، اور اپنی کتاب الفوائد المدنیہ کو علماء کے رد میں لکھا۔ اس دور کے اخباری مسلک کے فقہا میں محمد امین استرابادی، ملا صالح مازندرانی، ملا محسن فیض کاشانی، شیخ یوسف بحرانی، محمد باقر مجلسی، سید نعمت اللہ جزائری شامل ہیں، جبکہ اصولی مکتب کے فقہا میں فاضل جواد، محمد باقر سبزواری، آقا جمال خوانساری، شیخ بہائی، فاضل ہندی، محقق خوانساری اور میر داماد جیسی شخصیات شامل ہیں۔ نواں دور جسے ہم اخباریوں کی شکست کا دور کہہ سکتے ہیں۔ 13ویں صدی میں اخباریت کو رائج ہوئے تقریباً ایک صدی کے بعد وحید بہبہانی جیسے عالم اور فقیہ کے ذریعے سے شیعہ اجتہاد میں آہستہ آہستہ رونق واپس آ گئی۔ آپ نے اپنے شاگردوں سمیت سب سے پہلے اخباریوں کے سوالات اور شبہات کے جوابات دیے اور اصولی قواعد کے مطابق اجتہاد کرنے کی ضرورت کو ثابت کر دیا، اور اسی لیے انہوں نے الفوائد الحائریہ نامی کتاب لکھی۔ اخباری مکتب کی شکست کے بعد اس دور کے دانشوروں نے استنباط کے صحیح طریقے کو تقویت دینے کی کوشش کی اور بہت گراں بہا کتابیں تالیف کی۔ اس دور کے فقہا میں وحید بہبہانی کے شاگرد جیسے سید محمد مہدی بحر العلوم، شیخ جعفر کاشف الغطا، مرزا ابوالقاسم قمی اور دیگر علماء جیسے سید محسن خارجی کاظمی، محمد شریف بن حسن علی معروف، سید محمد مجاہد، ملا احمد نراقی وغیرہ شامل ہیں۔ 10واں دور جسے ہم استنباط کا جدید دور کہہ سکتے ہیں، روش کے اعتبار سے یہ دور گزشتہ دور کا تسلسل ہے اور 13ویں صدی کے آخر سے شروع ہوا اور 14ویں صدی کے وسط تک جاری رہا۔ اس دور میں شیعہ فقہ نے کئی مرحلے طے کیے۔ یہ دور شیخ انصاری سے شروع ہوا اور محمد کاظم خراسانی کے شاگردوں پر ختم ہوا۔ اس عصر کے مختلف دور مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، فقہ اور اصول میں انقلاب کا دور۔ شیخ مرتضیٰ بن امین تستری امامیہ فقہا میں بڑے پائے کے مجتہد ہیں، جن کی علمی روش سے آخری 200 سال فقہا نے خوب استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے فقہ اور اصول میں عجیب انقلاب برپا کیا، اس طرح سے کہ ان آخری 200 سالوں میں اصول فقہ پر لکھی گئی اکثر کتابیں ان کے نظریات کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ نمبر 2، شیخ انصاری کے نظریات پر نقد و نظر کا دور۔ اس دور میں شیخ انصاری کے نظریات بعض علماء جیسے ملا علی کنی، محمد حسن شیرازی، آقا رضا حمدانی، محمد بن محمد تقی آل بحر العلوم، سید کاظم یزدی، عبداللہ مامکانی اور محمد کاظم خراسانی کے توسط سے نقد و بررسی قرار پائی۔ تیسرا دور آخوند خراسانی کے نظریات پر نقد اور اصول کے 3 مکتب میں وجود میں آنے کا دور کہلاتا ہے۔ پہلے والے دور کے آخر میں آخوند ملا کاظم خراسانی نے فقہ اور اصول میں ایک جدید روش قائم کی اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے استاد کے نظریات پر نقد کیا۔ اس نقد اور تحقیق کے نتیجے میں اصول کے 3 مکتب وجود میں آئے۔ محمد حسین غربی اصفہانی، آقا ضیاء عراقی اور محمد حسن نائینی میں سے ہر ایک نے شیعہ اصول فقہ کو کمال تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔